وہ آواز کی سمت دیکھنے لگی۔ اس گھڑی اس پر قابو پانا میرے لیے کتھی مشکل نہیں تھا، مگر میں اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ جنوب کے رخ پر قدرے بلندی سے آنے والی یہ آواز گھوڑوں کی ٹاپوں کی تھی۔ کم و بیش 30 گھوڑے تیزی سے کھائی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لال بی بی نے غرا کر مجھے واپس چلنے کا حکم دیا۔ میں لوٹا تھام کر فرما برداری سے واپس خیمے میں آ گیا۔ لال بی بی نے جلدی سے پردہ برابر کر کے چرمی ڈوری کس دی۔ اب اس کی رائفل میرے سینے کی طرف تھی، نگاہیں میرے چہرے سے پیوست اور کان باہر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ چند لمحوں کی غفلت کے بعد اب وہ پھر پوری طرح چوکس نظر آنے لگی تھی۔ رشید خان کی نوبہتا بیوی گلشن نے بھی کلہاڑی تھام لی تھی اور مرنے مارنے پر آمادہ نظر آتی تھی۔ گھوڑوں کی ٹاپیں مدھم پڑ گئی۔ یقیناً وہ لوگ کھائی کی پرخطر ڈھلوان طے کر رہے تھے۔ کھائی میں پہنچ کر آوازوں کا رخ کھائی کے متوازی ہو گیا۔ گھڑ سوار کھائی کے اندر ہی اندر چلتے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ خیمے کے اندر تناؤ عروج کو پہنچ گیا۔ نبیلہ کے چہرے پر ہراس تھا۔ یقیناً میری طرح اس کی نگاہ میں بھی عیسیٰ جان اور شنکر کے چہرے گھوم رہے تھے۔ تاہم ہمارے میزبان امید و بیم کی کیفیت میں تھے۔ وہ آنے والوں سے خوفزدہ تو تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہیں یہ توقع بھی تھی کہ شاید مرزا محمد واپس لوٹ آیا ہو۔ ٹاپیں خیمے سے قریب تر ہوتی گئیں، پھر تقریباً 20 گز کی دوری سے آگے نکل گئیں۔ یہ خیمہ بڑی محفوظ لوکیشن پر تھا اور میری توقع کے مطابق گھڑ سوار خیمے کو دیکھے بغیر آگے بڑھ گئے تھے، مگر نہیں۔ اچانک ٹاپیں تھم گئیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اندازہ ہوا کہ ہم ایک سنگین غلطی کر چکے ہیں۔ مختلف آہٹوں سے پتہ چل رہا تھا کہ گھوڑے عین اس مقام پر رکے ہیں جہاں تھوڑی دیر پہلے میں اور لال بی بی پانی کا لوٹا لیے کھڑے تھے۔ میں نے وہاں شکاری بوٹ دھوئے تھے اور پھر ہاتھ منہ دھونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ با اجلت خیمے میں لوٹنا پڑا تھا۔ خشک زمین پر تازہ گرا ہوا پانی ایک مصیبت کا پیش خیمہ بن گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ لال بی بی بات کی تہہ تک پہنچتی، گھوڑے خیمے کے قرب و جوار میں دندنانے لگے۔ گھڑ سواروں کی تعداد 5 سے کم نہیں تھی۔ وہ اونچی آواز میں بول رہے تھے اور خاص پرجوش دکھائی دیتے تھے۔ لال بی بی بڑے دھیان سے ان کی آوازیں سن رہی تھی۔ یقیناً کل رات اسی طرح اس نے ہماری آہٹیں بھی سنی تھیں اور پھر رائفل تان کر میرے روبرو پہنچ گئی تھی۔ خیمے کے باہر سے لال بی بی کے ساتھ گھڑ سواروں کا مختصر مکالمہ ہوا، پھر رائفل پر چڑھی ہوئی ایک سنگین نے خیمے کے کپڑے کو زمین سے چھت تک پھاڑ ڈالا اور ایک نہایت ہٹا کٹا شخص رائفل سونتے اندر گھس آیا۔ لال بی بی نے چلا کر اسے وارننگ دی، پھر ٹھائیں سے گولی داغ دی۔ نوارد فائر ہونے سے پہلے ہی جھک چکا تھا۔ گولی اس کے کندھے کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ اس سے پہلے کہ لال بی بی دوسری بار ٹریگر دباتی، وہ بلائے ناگہانی کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔ کہاں وہ بوڑھی عورت، کہاں وہ ہٹا کٹا ڈکچرا۔ اس نے پھرتی سے رائفل کا رخ اوپر کی طرف کر دیا۔ رائفل نے دھماکے سے شعلہ اگلا اور یہ گولی خیمے کی چھت میں سوراخ کرتی ہوئی نکل گئی۔ نوارد نے زوردار جھٹکے سے رائفل چھینی تو لال بی بی اڑتی ہوئی بہو سے جا ٹکرائی۔ بہو دلیری سے کلہاڑی سونت کر آگے بڑھی تھی۔ اسے موقع ملتا تو یقیناً وہ نوارد کو کاری ضرب لگاتی، مگر راستے ہی میں ساس نے اس کا زور توڑ دیا اور وہ لڑکھڑا کر پشت کے بل شوہر کے پہلو میں جا گری۔ رشید خان کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں اور وہ اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کے عقب میں نبیلہ ایک کونے میں سمٹی چلا رہی تھی۔ اگر اس ہنگامے سے کوئی لاتعلق تھا تو نبیلہ کے ساتھ آنے والا لڑکا تھا۔ وہ کمبل کے نیچے بے سود پڑا تھا۔ اس سے بیشتر کے گلشن سنبھل کر دوبارہ کلہاڑی استعمال کرتی۔ 2 اور افراد بھرا مار کر اندر گھس آئے اور انہوں نے کلہاڑی سمیت اسے دبوچ لیا۔ ایک اور شخص نے اندر گھس کر میرے سر سے 7 mm کی نال لگا دی۔ سب سے پہلے اندر آنے والے کے ہاتھ میں اب وہ رائفلیں تھیں اور اس لوفر نے یہ دونوں رائفلیں بڑے نامناسب طریقے سے نبیلہ کے سینے پر رکھتی تھیں۔ یہ آخری حد تھی اور وہ اس سے آگے بڑھتا تو یقیناً مجھے فوری طور پر کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا۔ اس کھیل کا پانسا پلٹ دینا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ یہ کام میں کھیل کے دوران کسی وقت بھی کر سکتا تھا اور اب بھی کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ حملہ آوروں کی تعداد 5 تھی۔ ان میں سرگنا کے علاوہ کوئی بھی لڑائی مار کٹائی میں ماہر نہیں نظر آتا تھا۔ یہ صرف گولی چلانے والے لوگ تھے۔ جیسے کیلکولیٹر نے لوگوں کو حساب فہمی سے دور کر دیا ہے، اسی طرح ہر وقت پاس رہنے والا آتشی اسلحہ بندے کو زور آزمائی سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ یعنی ادھر گرما گرمی پیدا ہوئی، ادھر گولیاں چلنے لگیں اور بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ نہ پنجا لڑا، نہ مکہ لات ہوئی، نہ کوئی اور کلاسیکل داؤ پیچ دیکھنے میں آیا۔ گلشن کو دبوچنے والے دونوں افراد اب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سہمی ہوئی چڑیا کی طرح ان کی گرفت میں تھی۔ ایسے موقعوں پر مرد کی نگاہ دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن اس کے ہاتھ نہیں۔ موٹے کپڑوں کے باوجود گلشن کی اصلیت راز نہیں رہ سکی تھی۔ ایک شخص نے پرجوش لہجے میں سرگنا سے کہا، یہ تو لڑکی ہے۔ یہ اعلان سن کر ہٹے کٹے سردار کی باچھیں بھی کھل گئیں۔
وہ نبیلہ کے پاس سے ہٹ کر گلشن کی طرف آ گیا۔ ایک رائفل گلشن کے کندھے پر رکھ کر دوسری رائفل سے اس نے اس کے چہرے کو چھوا اور بک بک کرنے لگا۔ الفاظ میری سمجھ میں نہیں آئے، لیکن رشید خان کا لال پیلا چہرہ بتا رہا تھا کہ نہایت واہیات بات کہی گئی ہے۔ آنے والے اپنے حلیے اور طور اتوار سے سکہ بند بدماش دکھائی دیتے تھے۔ لباس میلے کچیلے اور داڑھیاں بڑی ہوئی، سروں پر گرد، آنکھوں میں ہوس اور کمر سے گولیوں کے بیلٹ بنے ہوئے۔ ان میں سے ایک کے پاس بالکل نیو برانڈ ماؤزر بھی تھا۔ انہوں نے نبیلہ یا مجھ پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ عیسیٰ جان کے گروہ سے نہیں تھے، لیکن ایسا ہونا ضروری بھی نہیں تھا۔ این ممکن تھا عیسیٰ جان کے کئی ساتھی میری اور نبیلہ کی صورت سے ناآشنا ہوں۔ جیسا کہ نبیلہ نے بتایا تھا، وہ اغوا ہونے کے بعد بیشتر وقت ایک مختصر کمرے میں بند رہی تھی۔ عیسیٰ جان نے اپنے سوا کسی کو اس کے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ اب ایک طرح سے یہ قید تنہائی تھی۔ اس قید تنہائی کی وجہ سے کئی لوگ اس کی صورت دیکھنے سے محروم رہے ہوں گے۔ رہا بچہ تو وہ ابھی تک کمبل میں لپٹا بے خبر سو رہا تھا۔ صرف سانسوں کے زیرو بم سے اندازہ ہوتا تھا کہ کمبل کے نیچے کوئی زیر روح موجود ہے۔ ان لوگوں سے خیر کی توقع رکھنا ایسے ہی تھا جیسے پانی سے حدت کی، آگ سے ٹھنڈک کی اور بچھو سے ڈنک نہ مارنے کی توقع رکھی جائے۔ ان کی صورتیں ہی بتا رہی تھی کہ وہ پرلے درجے کے بدگماش لوگ ہیں، اور یہاں دو عورتوں کی موجودگی میں وہ ابلیس کو بھی مات دے دیں گے۔ لال بی بی حملہ آوروں کی گرفت میں زبردست مزاحمت کر رہی تھی۔ انہوں نے اسے فوراً پگڑی سے باندھ کر ایک کونے میں ڈال دیا۔ اب نبیلہ اور گلشن سے انہیں کوئی خطرہ تھا، نہ فالج زدہ رشید خان سے۔ آج آ کے میں تھا، سو میں بھی بھیگی بلی پناہ خاموش کھڑا تھا۔ میں اچھا اداکار کبھی نہیں رہا، لیکن ایسا برا بھی نہیں کہ جو چھپانا چاہوں چھپا نہ سکوں۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر حملہ آوروں نے مجھ سے کوئی بہت زیادہ خطرہ محسوس نہیں کیا تھا۔ انہوں نے گرج برس کر مجھے بھی نبیلہ اور گلشن کے پاس چٹائی پر بٹھا دیا۔ دوپہر تک دو مسلح افراد ہمارے سروں پر بندوقیں تانے کھڑے رہے۔ ان میں سے ایک کا نام جبار خان تھا، اور وہ شکل و صورت سے بھی جبار خان ہی نظر آتا تھا۔ اسے اپنے ساتھیوں میں لیڈر یا سرغنہ کی حیثیت حاصل تھی۔ پارٹی کے باقی تین افراد اپنے رائفل لوڈ کر کے کسی جانب نکل گئے تھے۔ ویسے وہ خیمے سے زیادہ دور نہیں تھے۔ رہ رہ کر ان میں سے کسی کی للکارتی ہوئی آواز ہوا کے دوش پر تیر کر ہم تک پہنچ جاتی تھی۔ ان کی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ غالباً یہ لال پری کا نشہ تھا۔ کل رات کے خونے مناظر کسی سنسنی خیز فلم کی طرح میری نگاہوں میں گھوم رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل نذیر کی دردناک موت کا تصور، عیسیٰ جان کے ڈیرے پر میرے ہاتھوں دو افراد کا قتل، اس واقعے کے نتیجے میں برپا ہونے والا خونی ہنگامہ، اندھیرے میں شولوں کی لپک اور دستی بموں کی گھن گرج، پھر عباس خان کا گہری کھائی میں گرنا اور اس کی دردناک چیخ، وہ چیخ جیسے ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کیا وہ عباس خان کی آخری چیخ تھی؟ یہ سوال کسی انگارے کی طرح ذہن میں چمکتا تھا اور پورے بدن میں کرب کی لہریں دوڑا دیتا تھا۔ معلوم نہیں عباس خان اس وقت کہاں اور کس حال میں تھا۔ میں سوچوں کہ جنگل میں گھومتا رہا اور میری نگاہ خیمے کے وسط میں رکھی انگیٹھی پر جمی رہی۔ انگیٹھی میں اب راکھ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ عربی کے اونٹ کی مانند سردی پوری کے پوری خیمے میں گھسی بیٹھی تھی۔ میرے بالائی جسم پر اب صرف ایک قمیض تھی۔ گولیوں سے بھری ہوئی جیکٹ حملہ آوروں کے قبضے میں پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے بڑی باریک بینی سے مختلف جیبوں کی تلاشی لی تھی۔ جیکٹ میں گولیوں کی موجودگی نے جبار خان کو میرے متعلق سخت شک میں ڈال دیا تھا۔ اس کی پوچھ گچھ کے جواب میں نے وہی روحداد سنائی تھی جس سے پہلے رشید خان اور اس کی والدہ لال بی بی کو سنا چکا تھا۔ سب مشین گن کے بارے میں نے بتایا کہ وہ راستے ہی میں مجھ سے کہیں گر گئی تھی۔ دوپہر سے ذرا قبل نبیلہ کے ساتھ آنے والا بچہ دوہرے کمبل کے نیچے کسمسانے لگا۔ اس کا نشہ اب ٹوٹ رہا تھا۔ نبیلہ نے سوالیہ نگاہوں سے جبار خان کی طرف دیکھا جیسے بچے کے قریب جانے کی اجازت مانگ رہی ہو۔ جواب میں جبار خان نے قہر آلود نظروں سے اسے گھورا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ جہاں بیٹھی ہے بیٹھی رہے۔ بچہ چند کروٹیں بدل کر خود ہی اٹھ بیٹھا۔ میں نے پہلی بار اس کی شکل دیکھی اور دنگ رہ گیا۔ میں نے اسے کہیں دیکھا ہوا تھا۔ کہاں؟ شاید لاہور میں، شاید جنگ میں، یا پھر اٹک جیل کی بچہ بیرکوں میں۔ کہیں نہ کہیں دیکھا تھا میں نے اس بچے کو۔ کیا اس بچے کو اغوا کر کے یہاں پہنچایا گیا ہے؟ یہ سوال بچے کو دیکھتے ہی ذہن میں ابھرا۔ اگر اس سوال کا جواب ہاں میں تھا تو اغوا کرنے والا شنکر یا عیسیٰ جان کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ بھیڑیوں کے نرگم اس معصوم میمنے کو دیکھ کر نبیلہ کے اندر کی عورت جاگ اٹھی تھی اور اس نے عیسیٰ جان سے کہہ کر بچے کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا، ورنہ اب تک اس کا نہ جانے کیا حشر ہو گیا ہوتا۔ بیدار ہونے کے بعد بچے نے اجنبی نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ نبیلہ کے سوا خیمے میں کوئی اس کے لیے شناسہ نہیں تھا۔ وہ گرد و پیش کے ماحول کو حیرت امیز خوف سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک اس کو قے ہو گئی۔ قے میں خون کی آمیزش صاف نظر آ رہی تھی۔
نبیلہ اسے سنبھالنے کے لیے لپکی، مگر جبار خان کے ساتھی پہرے دار نے رائفل سے دھکیل کر اسے پرے پھینک دیا۔ میرا خیال تھا کہ نبیلہ اب چپکی بیٹھ جائے گی، لیکن وہ بپھر کر پہرے دار پر آئی اور اسے دھکیل کر بچے تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بچے کی ماں نہیں تھی، لیکن ماں تو تھی، اور ماں بھی ایسی جو اپنے پھول سے بچوں سے دور کر دی گئی تھی۔ اس کی رگوں میں خون کی جگہ ممتا دوڑ رہی تھی۔ پہرے دار نے دست درازی کی تو نبیلہ نے بے ساختہ اسے تھپڑ کھینچ مارا۔ چٹاخ کی آواز سے خیمہ گونج اٹھا۔ ایک دم پہرے دار پر درندگی طاری ہو گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہی چمک دیکھی جو شکاری جانور کی آنکھوں میں شکار دیکھ کر نمودار ہوتی ہے۔ اس نے ڈنگا لگا کر نبیلہ کو نیچے گرا دیا اور بے دریغ ٹھوکریں مارنے لگا۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص بھی اندر داخل ہوا۔ اس نے ساتھی کی مدد کرتے ہوئے نبیلہ کو بالوں سے پکڑا اور باہر کھینچنے لگا۔ جبار خان نے لپک کر 7mm کی نال میری پیشانی سے لگا دی۔ تھپڑ کھانے والا پہرے دار خوفناک انداز میں گلشن کی طرف بڑھا اور اس کا گریباں پکڑ کر دروازے کی طرف گھسیٹنے لگا۔ صورتحال اچانک ہی سنگین رخ اختیار کر گئی تھی۔ دونوں خواتین کو خیمے سے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ وہ خطرہ جو رات کی سیاہی میں چھپا ہوا تھا دن دہاڑے نبیلہ اور گلشن کے سر پر منڈلانے لگا تھا۔ اب میرے لیے چپکا رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے تیزی سے حرکت کی اور جھک کر کندھے کی بھرپور ضرب جبار خان کے سینے پر لگائی۔ یہ ایک جیسی تلی ضرب تھی۔ لہیم شہیم جبار اچھل کر خیمے کے چاک شدہ کپڑے سے ٹکرایا اور باہر جا گرا۔ اس کی رائفل میرے ہاتھ میں رہ گئی تھی۔ یہ واقعہ نصف سیکنڈ کے مختصر عرصے میں وقوع پذیر ہوا۔ گلشن کو گھسیٹ کر باہر لے جانے والا شخص بامشکل میری طرف متوجہ ہوا تھا کہ میں نے جبار خان سے چھینی ہوئی رائفل کا ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس کے چھانے پر لگی اور وہ دھکے سے اچھل کر لال بی بی کے قدموں میں جا گرا۔ لال بی بی دہشت زدہ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کا منہ چیخ مارنے کے انداز میں واہ تھا، مگر آواز حلق سے برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ لال بی بی کے قدموں میں گرنے والا شخص غیر مسلح تھا، لہذا اسے اس کے حال پر چھوڑ کر میں باہر لپکا۔ باقی دو افراد دوڑتے ہوئے خیموں کی طرف آ رہے تھے۔ ان میں سے اگلا زیادہ تیز رفتار تھا اور زیادہ بدقسمت بھی۔ رائفل اس کے ہاتھ میں ہوتی تو اور بات تھی، مگر وہ جوش کے عالم میں خالی ہاتھ ہی خیمے کی طرف بھاگا چلا رہا تھا، جیسے اندر گھستے ہی ہنگامہ برپا کرنے والے کی گردن مروڑ کر رکھ دیکھا۔ مجھے رائفل بدست دیکھ کر اس نے بریک لگائے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ رکتا رکتا بھی وہ میرے سامنے پہنچ گیا۔ میں رائفل کو گھما کر لاٹھی کی طرح پکڑ چکا تھا۔ اس لاٹھی کی نہایت تباہ کن ضرب آنے والے کے چہرے پر پڑی اور ناک نقشے کا بھرتا بنا گئی۔ وہ چکر کھا کر بے جان شے کی طرح زمین پر گرا اور بے سدھ ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی میں نے بھی اوندے منہ زمین دی۔ ماؤزر کی 2 گولیاں سنسناتی ہوئی میرے سر سے گزر گئیں۔ یہ فائر عقب میں آنے والے شخص نے کیے تھے۔ شاید وہ مزید فائر بھی کرتا، مگر اسی دوران سرغنہ جبار خان جو خیمے کے چاک شدہ حصے سے باہر جا گرا تھا اور جس کی رائفل اب میرے ہاتھ میں تھی، اپنے پورے وزن کے ساتھ مجھ پر آن گرا۔ گوشت پوست کے جسم کے بجائے جیسے کوئی پتھریلا مجسمہ میری پشت پر لڑک گیا تھا۔ میری پسلیوں نے بڑی مشکل سے یہ بوجھ سہارا۔ میری ایک کوہنی آزاد تھی اور اس کا ایک بھرپور وار جبار خان کو میری کمر سے اچھال سکتا تھا، مگر اسے خود سے جدا کرنا میرے لیے سود مند نہیں تھا۔ میں ماؤزر کی زد میں تھا اور جبار خان کے میرے ساتھ پیوست رہنے میں میری سلامتی تھی۔ میں جبار خان سے گتھم گتھا ہو گیا اور ہم دونوں لڑکتے ہوئے کئی فٹ نشیب میں پہنچ گئے۔ لڑکتے وقت جبار خان کی ایک پنڈلی میری ٹانگوں کی کینچی میں تھی۔ میں اس پوزیشن میں تھا کہ اس پنڈلی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا تھا اور میں نے جبار خان سے کوئی رعایت نہیں کی۔ ماؤزر بردار لبلبی پر انگلی رکھ کے ہمارے گرد چکرا رہا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ 5واں شخص چونکہ جھاڑیوں کے اندر نبیلہ سے الجھا ہوا تھا، لہذا ماؤزر بردار کے سوا مجھے کسی سے خطرہ نہیں تھا۔ میں ماؤزر بردار کی طرف سے ایک غلطی کا منتظر تھا۔ تھوڑا سا وقت ضرور لگا، لیکن ماؤزر بردار نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ ہیجانی کیفیت میں وہ جوں ہی میرے اور جبار کے سر پر پہنچا، میں نے ایک دم جبار خان کو چھوڑا اور اس پر جھپٹا مارا۔ وہ اس حرکت کے لیے قطعی تیار نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جبار خان نے مجھے جکڑ رکھا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ جبار خان کی بائیں پنڈلی کی دونوں ہڈیاں سرکنڈے کی طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اس مہلک چوٹ کے بعد اس کی گرفت میرے جسم پر نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، لہذا اسے چھوڑ کر ماؤزر بردار پر جھپٹنے میں مجھے قطعی مشکل پیش نہیں آئی۔ ماؤزر بردار پشت کے بل میرے نیچے گرا۔ میرے ہاتھ پاؤں نے تیزی سے حرکت کی اور چند سیکنڈ میں اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ وہ خود کہیں گرا، اس کا ماؤزر کہیں اور پگڑی کہیں۔ میں نے اس کا ماؤزر ان لوڈ کر کے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اس کشمکش کے دوران میں نے کند اکھیوں سے نبیلہ کی طرف بھی دیکھا تھا۔ وہ کانٹے دار جھاڑیوں میں تھی اور جبار خان کا ساتھیوں سے بری طرح روند رہا تھا۔ تاہم جب ماؤزر بردار سے فراغت پا کر میں نے نبیلہ کی طرف دیکھا
تو نقشہ بدلا ہوا تھا۔ نبیلہ نے غیر متوقع طور پر بے حد جرت کا ثبوت دیا تھا۔ وہ سنبھل کر حملہ آور پر ٹوٹ پڑی تھی اور اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں تو اینٹ سے ضرور دے رہی تھی۔ حملہ آور اسے تھپڑ مارتا تو اپنی ہمت کے مطابق بدلا چکا دیتی۔ اس کے بال کھینچتا تو وہ اس کے جسم میں دانت گاڑ دیتی۔ گاہے گاہے وہ اس کے جسم کے نازک حصوں کو بھی نشانہ بنا رہی تھی۔ صنف نازک کی دلیرانہ مزاحمت کا یہ منظر بڑا ہیجان خیز تھا۔ یہ تنگ آمد بجنگ آمد والی بات تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اپنے سے طاقتور مرد کی منتیں سماجتے کرنے والی اور آنسو بہانے والی سرتاپا قہر بن گئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے نبیلہ کے اندر چھپا ہوا کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا ہے۔ عیسیٰ جان کے ڈیرے پر اکلوتے روزن والے بند تاریک کمرے میں قابض شخص نے اس کی عزت نفس اور اس کے جسم پر جتنے چرکے لگائے تھے وہ ان سب کا ازالہ اور بدلہ آج چکا دینا چاہتی تھی۔ آخر مجھے محسوس ہوا کہ حملہ آور برداشت کی آخری حد کو چھونے لگا ہے اور اب وہ موقع ملتے رائفل کے استعمال سے درگ نہیں کرے گا۔ میں اس پر قابو پانے کا سوچ رہا تھا کہ نبیلہ اور حملہ آور کی کھینچاتانی میں اچانک حملہ آور کی رائفل سے گولی چل گئی۔ وہ دونوں گتھم گتھا تھے۔ یہ گولی نبیلہ یا حملہ آور میں سے کسی کو بھی لگ سکتی تھی، لیکن اتفاقاً کسی کو بھی نہیں لگی۔ یہ دو نالی رائفل تھی۔ برق کی طرح یہ خیال میرے ذہن میں کوندا کہ اس رائفل سے ایک فائر پہلے ہو چکا ہے، یعنی اب یہ رائفل خالی تھی۔ میں نے کب سے جا کر حملہ آور کے سر پر اپنی 7mm کا آہنی کندہ مارا اور پھر اسے دھکیل کر نبیلہ سے دور پھینک دیا۔ کھیل ختم ہو چکا تھا۔ 5 میں سے اب صرف 2 افراد مزاحمت کے قابل تھے اور وہ دونوں میرے نشانے پر تھے۔ ان میں سے ایک کا کندھا خون اگل رہا تھا اور دوسرے کے چہرے پر نبیلہ کے تیز ناخنوں کی انگنت خراشی تھی۔ جو افراد مزاحمت کے قابل نہیں تھے ان میں سرغنہ جبار کی حالت سب سے بری تھی۔ وہ ہوش میں تھا اور مضروب پنڈلی کو دونوں ہاتھوں سے تھامے بری طرح تڑپ رہا تھا۔ تڑپنے کے ساتھ ساتھ وہ پشتوں میں ہائے وائے بھی کرتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا تحیر بھی تھا۔ شاید اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک تنہا شخص یہ سب کچھ کر چکا ہے۔ اگر 4 برس پہلے کے جہانی استاد سے اس کا تعارف ہوتا اور اسے کراچی کے کمار خانوں اور شہر پر ہنگام بمبئی کے بدنام اڈوں میں مار پیٹ کرتا دیکھ چکا ہوتا تو یوں کبھی پریشان نہ ہوتا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اب بھی مجھے یہ کہنے میں باک نہیں کہ میں جرائم پیشہ حلقوں کا ایک مانا ہوا اسٹریٹ فائٹر تھا۔ اور اسٹریٹ فائٹر کیا ہوتا ہے یہ شاید بہت سے لوگوں کو علم نہیں۔ پہلوانی، کراٹے، کنگ فو، ننجا، جوڈو اور دیگر عسکری علوم کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اسٹریٹ فائٹر ان سب سے جدا چیز ہے۔ ہر عسکری فن کچھ اصولوں کے تابع ہوتا ہے۔ مثلا جوڈو میں آپ ضرب نہیں لگا سکتے، پہلوان کراٹے استعمال نہیں کر سکتا، ایک ماہر لٹھ باز چاقو چھری کے استعمال سے نابلد ہوتا ہے۔ لیکن جب اسٹریٹ فائٹنگ کی بات ہوتی ہے تو پھر ایک ہی اصول سامنے رکھا جاتا ہے، فائٹ اینڈ فائٹ۔ اسٹریٹ فائٹر دشمن کو زیر کرنے کے لیے لڑتا ہے اور اس کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار اس کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ ہوتی ہے اور اکثر اوقات اس آگ میں بڑے بڑے فائٹر اور مارشل آرٹس کے سپر اسٹار موم کی طرح پگھلتے دیکھے گئے ہیں۔ میری ایماندارانہ رائے ہے کہ جیسے شاعر، مصور اور ادیب تربیت سے نہیں بنتے، ایسے ہی لڑنے مرنے کا فن بھی سیکھنے سے نہیں آتا۔ یہ فن ہوتا ہی نہیں، یہ تو ایک نیلی آگ ہوتی ہے جو سماج کے ظالم ہاتھ کسی شخص کے اندر روشن کر دیتی ہے اور ناانصافیوں کی ہوا اسے بھڑکا کر شعلہ بنا دیتی ہے۔ جو ہی لڑائی تھمی، بچہ بھاگ کر خیمے سے نکلا اور نبیلہ سے لپٹ گیا۔ نبیلہ اسے لے کر میرے پاس آن کھڑی ہوئی۔ نبیلہ کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا اور رخساروں پر وہی نشان تھے جو کسی کتے بلی کے کاٹنے سے جلد پر نمودار ہوتے ہیں۔ اس کا لباس کئی جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ اس کا ایک دم بھڑک جانا اور گھائل شیرنی کی طرح حملہ آور پر جا پڑنا سمجھ میں آتا تھا۔ اسے جب تک مارا پیٹا گیا تھا وہ سہتی رہی تھی، لیکن جب اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا تھا وہ سب کچھ فراموش کر کے ذرا مزاحمت بن گئی تھی۔ گلشن بھی اپنا تار تار گریبان سنبھالتی میرے قریب آ گئی۔ حملہ آوروں کے پاس کل 3 رائفلیں اور ایک ماؤزر تھا۔ ان میں سے ایک 2 نالی رائفل خالی ہو چکی تھی۔ ایک رائفل میرے قبضے میں تھی، ماؤزر میں نے ناکارہ کر کے جھاڑیوں میں پھینک دیا تھا۔ اب صرف ایک رائفل باقی تھی۔ یہ اس شخص کے کندھے پر تھی جس نے خالی ہاتھ خیمے میں گھسنے کی دلیری کی تھی اور منہ کی کھا کر انٹا غفیل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک رائفل لال بی بی والی بھی تھی اور وہ خیمے کے اندر ہی پڑی تھی۔ میں نے گلشن سے کہا کہ وہ یہ دونوں رائفلیں اٹھا کر میرے پاس لے آئے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ نبیلہ کی طرح گلشن بھی سہمی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا یہ روپ ان دونوں کے لیے قطعی غیر متوقع اور بے حد متاثر کن تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں کی صورتحال مکمل طور پر ہمارے قابو میں آ چکی تھی۔ میری ہدایت پر نبیلہ اور گلشن خیمے میں گئیں اور لال بی بی کی بندشیں کھول کر
اسے باہر لے آئیں۔ وہ جھگڑا کرنے والے انداز میں مسلسل بول رہی تھی اور جبار خان کو خاص طور پر لان تان کا نشانہ بنا رہی تھی۔ قریب آ کر اس نے میرا شانہ تھاما اور شکایت کرنے والے انداز میں کچھ کہنے لگی۔ اس کی باتیں میرے پلے نہیں پڑیں، لیکن اتنا پتہ ضرور چل گیا کہ مجھ سے اسے جتنی بھی شکایتیں تھیں وہ دور ہو چکی تھیں اور وہ میرے چھپے رستم ہونے پر خوش تھی۔ جس دوران لال بی بی مجھ سے باتیں کر رہی تھی، گلشن دوبارہ خیمے میں گئی اور وہاں سے میری سب مشین گن نکال لائی۔ میں نے سب مشین گن کو لوڈ کر کے اسے فیتے کی مدد سے گلے میں لٹکا لیا۔ میرے گلے میں جھولتی موت کی دید نے میرے حریفوں کو کچھ اور ہراساں کر دیا۔ میں نے کچھ پوچھ گچھ کے لیے ان میں سے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا جو اردو بول اور سمجھ لیتا تھا۔